رات کے سناٹے میں حویلی کے لان میں ہلکی سی سرسراہٹ گونجی تھی۔ کمرے کی بالکنی کے نیچے ایک لڑکی سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کی قمیض کے بازو پھٹے ہوئے تھے اور وہ زخمی بھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن خود کو کچھ دیر تک نارمل کر کے اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تھا، اور جو دیوار پھلانگ کر وہ یہاں کودی تھی، اب اسی دیوار کو وہ دوبارہ سے دیکھ رہی تھی تاکہ یہاں سے نکل سکے۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم چلی تھی کہ ایک گارڈ اس طرف بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ گارڈ کی آواز سن کر وہ لڑکی ڈر کی وجہ سے دوسری جانب بھاگی تھی، لیکن گارڈ نے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے بازو سے گھسیٹتے بنا اس کے زخمی ہونے کی پرواہ کیے اسے حویلی کے اندر اوپر والے پورشن میں موجود ایک کمرے میں لایا تھا، جہاں زوریز آفریدی ماتھے پر بر ڈالے فون کان سے لگائے کسی پر چلا رہا تھا۔ سر یہ لڑکی پچھلے لان میں چھپی ہوئی تھی، جاسوسی کر رہی تھی۔ گارڈ نے اس لڑکی کو زوریز کے سامنے کیا تھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ زوریز گارڈ کی آواز پر اس کی طرف مڑا تھا اور فون کان سے ہٹاتے اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا جس کے بازو پھٹے ہوئے تھے اور بری طرح زخمی پاؤں میں سے خون نکل رہا تھا۔ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میرے پیچھے گنڈے لگ گئے تھے تو میں یہاں آ گئی، وہ لڑکی خوف سے روتے ہوئے بولتی زوریز آفریدی کو بہت پیاری لگی تھی۔ گنڈوں سے بچنے کے لیے تم جانتی ہو کس کے گھر میں کودی ہو؟ وہ سرد لہجے میں کہتے مسکرایا تھا، کیونکہ وہ معصوم نہیں جانتی تھی زوریز آفریدی وہ شخص تھا جس کے دل میں کبھی کسی کے لیے رحم نہیں آیا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ ڈر اور تکلیف سے سفید پڑنے لگا تھا۔ زوریز آفریدی نے گارڈ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ پلیز مجھے بھی جانے دیں، وہ بامشکل بولی تھی۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ تم خود یہاں آئی ہو، اب جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا تم سچ بول رہی ہو، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف اٹھاتے بولا تھا۔ دیکھیں، میں عام سی لڑکی ہوں، میں کیوں کروں گی آپ کی جاسوسی؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ میں کیسے مان لوں؟ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا جو سہمی ہوئی دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ زوریز آفریدی نے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ لڑکی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے لگا وہ گنڈوں سے تو بچ گئی لیکن اب بچ نہیں پائے گی۔ زوریز آفریدی نے اس کے چہرے کو چھوا تھا اور اسی لمحے وہ ہوش و حواس میں کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ زوریز آفریدی نے تیزی سے اس کا مومی نازک وجود اپنی باہوں میں سمیٹا تھا۔ اس لڑکی کے بال چوٹی میں سے نکل کر اطراف میں بکھرے ہوئے تھے، آستین کندھوں سے پھٹی ہوئی تھی اور دوپٹہ سرے سے غائب تھا، شاید بھاگتے ہوئے کہیں گر گیا تھا۔ زوریز آفریدی نے اس کے وجود سے نظریں ہٹائی تھیں تو نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں، گلابی لب آپس میں پیوست تھے اور اس کی خوف زدہ سحر انگیز آنکھیں بند تھیں، لیکن خوف ابھی بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ زوریز آفریدی نے بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور پھر اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈالا تھا۔ اب اس کے چہرے کے سوا سارا وجود چھپ چکا تھا۔ زوریز آفریدی نے انٹرکام اٹھاتے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی صاحب، وہ سر جھکائے مؤدب لہجے میں بولی تھی۔ اس لڑکی کا لباس تبدیل کرو اور اس کا حلیہ بھی درست کرو، میں جب تک ڈاکٹر کو کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے حکم دیتے اپنا موبائل اٹھاتے اپنے کمرے سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سر، کپڑے تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ ملازمہ کو ارد گرد کوئی لباس نظر نہ آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے زوریز آفریدی کو پکارا تھا۔ زوریز آفریدی کے غصے سے کون واقف نہیں تھا، اس لیے گھر کے ملازم بھی اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے کہ کہیں اسے کچھ برا نہ لگ جائے۔ وہ پلٹا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اسپورٹ لہجے میں بولا تھا، میری الماری میں سے کوئی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر پہنا دو اسے۔ وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ملازمہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے کھلے دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گیا تھا۔ زوریز آفریدی، جو کہ کسی کو اپنا بخار بھی نہ دے، وہ اس لڑکی کو اپنے کپڑے پہنانے کا کہہ رہا تھا، حیرت والی بات تھی۔
لیکن پھر کچھ دیر بعد اس لڑکی کا لباس تبدیل کر کے اس کا چہرہ اچھے سے صاف کرتے، اس کے بکھرے بالوں کو چوٹی کھول کر ٹھیک کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سر، ہو گیا لباس تبدیل؟ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے زوریز آفریدی کو دیکھتے نظریں جھکا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ زوریز کی اجازت پر وہ فوراً سے پہلے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا تھا۔ زوریز آفریدی ڈاکٹر کو لیے کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی پہلی نظر اس لڑکی کے شفاف چہرے کی طرف اٹھی تھی جو اب پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے زخمی پاؤں کا معائنہ کیا تھا۔ ان کا پاؤں بہت زیادہ زخمی ہے، کوشش کریے گا یہ زیادہ نہ چلیں اور نہ ہی پاؤں کو پانی میں ڈالیں ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، ڈاکٹر اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرنے کے بعد کہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وہ فارمل انداز میں مسکرا کر بولا تھا۔ اور آپ کی وائف فزیکلی بھی بہت ویک ہے، آپ ان کی ڈائٹ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کریں، ڈاکٹر نے اپنا سامان سمیٹتے زوریز آفریدی کو ہدایت کی تھی۔ لفظ وائف پر اس نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اس معصوم چہرے پر ڈالتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کو رخصت کر کے دوبارہ اوپر آیا تھا اور بیڈ کے قریب آتے اس نے جھک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اب انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وائف، نائس۔ وہ اس لڑکی کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ وہ وہیں کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اب پوری رات شاید ایسے ہی گزرنی تھی۔ زوریز آفریدی خود اپنی کیفیت سے انجان محبت کی راہ پر قدم رکھ چکا تھا۔ صبح کے قریب جا کر اسے ہوش آیا تھا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولتے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ رات والا واقعہ یاد آتے ہی وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی، اس بات سے انجان کہ زوریز آفریدی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ نیچے پاؤں رکھتے ہی اس کے پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی تھی جس پر اب بینڈیج کی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے لباس پر گئی تھی اور اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ بیڈ کے بائیں طرف پڑے صوفے پر نیم دراز وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی بلیک شرٹ پہنے جو اس کے اتنی کھلی تھی کہ وہ بالکل چھپ سی گئی تھی۔ اس کے بازو کوہنیوں تک آ رہے تھے، بال کندھے اور پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ چھوئی موئی سی لڑکی زوریز آفریدی کو اپنے لباس میں بہت اپنی سی لگی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک بار پھر اس کے پاؤں میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اپنی پشت سے زوریز آفریدی کی آواز سن کر وہ وہیں ساکت ہوئی تھی۔ وہ پوری رات یہیں تھا۔ میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے ہوں گے؟ اور کہیں اس نے میری بے ہوشی کا کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا؟ اس کے دماغ میں عجیب و غریب سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ تبھی زوریز آفریدی اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کندھے سے پکڑ کر اسے بٹھایا تھا۔ میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے روحاں سی ہوتے بولی تھی۔ پہلے تو زوریز آفریدی کا دل چاہا کہ کہے میں نے خود کیے ہیں، لیکن اس کی صورت دیکھتے وہ سرد سے انداز میں مسکرا کر بولا تھا، ملازمہ نے کیے ہیں۔ زوریز آفریدی کی بات پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ معصوم سے لہجے میں بولی تھی۔ چلی جانا جب تمہارا پاؤں کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تم چلنے کے قابل نہیں ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میری وارڈن مجھے دوبارہ ہاسٹل میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گی، مجھے ہاسٹل جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو تم ہر بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہو؟ اور کہا نا چلی جانا جب پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری وارڈن سے میں بات کر لوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ خرم نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے اپنی سرد آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا تھا۔ خرم، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے خرم، تم یہیں رہو گی جب تک تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تمہارا کمرہ سیٹ ہو جائے گا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی تمہیں۔ یہاں اپنا گھر سمجھ کر رہنا اور فضول باتیں سوچنے کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے۔ وہ اس کی سنے بغیر بس اپنی سنا کر چلا گیا تھا جبکہ وہ ہونک بنی بیٹھی تھی۔ کیسے وہ اس شخص کے گھر رہے گی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی؟ 2 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا تھا اور اپنے کپڑے اور کچھ ضروری سامان لیے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بلیک ڈریس پینٹ پہنے، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے، خوشبوؤں میں بسا وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں،
کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی انٹرکام سے ملازمہ کو بتا دینا۔ وہ اپنے رعبدار انداز میں بولتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پورا دن وہ پاگلوں کی طرح اس کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی تھی۔ بس اس دوران ملازمہ اسے ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور دوائیاں دے کر گئی تھی۔ شام کو وہ آفس سے واپس آیا تھا۔ بکھرے بالوں اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک الگ سا وقار تھا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگ تھے۔ حرم اسے دیکھتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں لائٹس مدھم تھیں۔ جوتے اتارتے، کوٹ صوفے پر اچھالتے، گہری سانس لیتے وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کچھ دیر بعد بالآخر اسے خیال آ ہی گیا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ اس نے باہری لہجے میں پوچھا۔ جی، حرم نے سر جھکائے کہا تھا۔ اور دوائی لی تھی؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ جی، حرم نے سر جھکائے پھر سے مختصر جواب دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی تھی، دیکھ لینا، وہ پیشانی کے کنارے دباتے ہوئے بولا تھا۔ حرم نے بس ایک نظر ان شاپنگ بیگز کو دیکھا تھا اور دوبارہ نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ آپ مجھے کتنے دن یہاں رکھیں گے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ جب تک تمہاری چوٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ پر آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے جھنجلا کر بولی تھی۔ اس بات کا جواب تو اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ احسان نہیں کر رہا، اگر میں چاہتا تو اسی رات تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا، لیکن میرا ضمیر ابھی اتنا مردہ نہیں ہوا کہ کسی زخمی انسان کو آدھی رات کو سڑک پر پھینک آؤں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھا تھا۔ اتنے نرم دل لگتے تو نہیں آپ کہ کسی پر ترس کھائیں۔ حرم کے منہ سے فوراً سے یہ الفاظ نکلے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خوف زدہ نظروں سے زوریز کے سرد چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھیں۔ زوریز آفریدی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ صحیح کہا، میں ایسا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہارے معاملے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ حرم نے چونک کر سر اٹھایا تھا، لیکن وہ دروازے کی سمت بڑھ چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی وہ سوچوں میں گم بیٹھی رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی۔ اب اس کے ساتھ دو مزید ملازم بھی تھے جو زوریز آفریدی کا ضروری سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ حرم نے ان کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ جی، زوریز سر دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہے ہیں جب تک آپ یہاں ہیں، ملازمہ نے اس کی طرف رخ موڑتے بتایا تھا، اور وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ حرم نے برا سا منہ بنایا تھا۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی میں۔ دونوں ملازمین کے جانے کے بعد پہلے والی ملازمہ اس کے پاس آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کو پتہ ہے صاحب اپنی کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ وہ تو اپنے کمرے کی صفائی بھی سر پر کھڑے ہو کر کرواتے ہیں، اپنی کسی چیز کو چھونے بھی نہیں دیتے، اور آپ کے لیے انہوں نے اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ لگتا ہے بہت خاص مقام رکھتی ہیں آپ ان کی زندگی میں۔ ملازمہ کی آنکھوں میں ستائش تھی، اور وہ پرجوش لہجے میں بہت رازدانہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، کرتے کیا ہیں آپ کے صاحب؟ حرم نے آبرو چڑھاتے پوچھا تھا۔ صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر ان کے تعلقات بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے سامنے کوئی زبان نہیں کھولتا۔ جی، پولیس والے کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور اسی وجہ سے صاحب کی دشمن بھی بہت ہیں۔ وہ ملازمہ تو حرم کو اپنے صاحب سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ حرم کو کوفت ہوئی تھی۔ اچھا بس جاؤ تم۔ ملازمہ جو ابھی اپنے صاحب کی شان میں قصیدے پڑھنا چاہتی تھی، منہ بناتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایسا نہ ہو یہ مجھے کہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لے۔ ویسے بھی بڑے سرپھرے ہوتے ہیں یہ امیر لوگ۔ حرم اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف لان میں فوارے کے پانی گرنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ زوریز آفریدی اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فائل کھلی تھی، لیکن اس کا دھیان اور نظریں دونوں کہیں اور تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تجھے زوریز؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، اور گہرا سانس لیتے وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کے لیے میں شاپنگ کرتا پھر رہا ہوں، اس کے لیے اپنا کمرہ چھوڑ دیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل کیوں پگھل جاتا ہے؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ خود سے الجھ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔
پھر وہ آہستگی سے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا تھا اور واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حرم کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے سامنے تھا۔ زوریز آفریدی نے تیزی سے آنکھیں کھولی تھیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور شاید آج کی پوری رات بھی اسی بے خوابی میں گزرنی تھی۔ اسے یہاں آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ اب اس کا پاؤں پہلے سے بہت بہتر تھا۔ زوریز کی غیر موجودگی میں وہ پورے گھر کا جائزہ لیتی رہتی تھی، لیکن اس کے آتے ہی وہ دوبارہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ملازمین کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اب بس اسے یہاں سے موقع ڈھونڈ کر بھاگنا تھا۔ آج بھی وہ زوریز کی بک شیلف کے سامنے کھڑی اس کی کتابوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے شوق تھا اس کے پاس بھی ایک بڑا سا بک شیلف ہوتا تو جس میں وہ اپنی ہر پسندیدہ کتاب لا کر رکھتی، لیکن ابھی تک تو یہ حسرت ہی تھی۔ لیکن بے ترتیبی سے پڑی کتابوں اور فائلوں کو دیکھ کر اس کے اندر کا کیڑا جاگا تھا اور دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھتے وہ ایک ایک کر کے اس کی ساری کتابیں شیلف سے باہر نکالنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ اس الماری کو صاف کرنے کا تھا۔ پورے 2 گھنٹے لگا کر اس نے بک شیلف میں ساری کتابیں سیٹ کر کے ایک ترتیب سے رکھی تھیں۔ تبھی ملازمہ اسے دوپہر کا کھانا دینے آئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے بی بی؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے حیرانگی سے بولی تھی۔ اتنی بے ترتیبی ہو رہی تھی تو سب سیٹ کر کے رکھا ہے میں نے۔ اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن بی بی صاحب بہت غصہ ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ڈر بھی واضح تھا۔ کیوں غصہ ہوں گے؟ بلکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اب ان کی بک ریک کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ بی بی جی وہ اپنی چیزوں کو کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور خاص طور پر اپنی کتابوں کو۔ ملازمہ کی بات پر اس نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ناخن منہ میں چباتی بولی تھی۔ اب آپ دعا کریں انہیں غصہ نہ آئے آپ پر، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ ڈراؤ تو نہیں؟ وہ روحاں سی ہوتے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دیکھ لوں گی تمہارے صاحب کو بھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں گھماتے بولی تھی، جیسے وہ سچ میں دیکھ لے گی۔ ملازمہ بھی کچھ مطمئن ہوتے وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس کے بارے ہی میں حرم نے کمرے میں چکر لگانے شروع کیے تھے۔ آج تو میں پکا گئی، انہیں تو میں پہلے ہی جاسوس لگتی ہوں، تبھی تو اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے مسلسل سوچ رہی تھی۔ ایسا کرتی ہوں سب کچھ دوبارہ خراب کر دیتی ہوں، لیکن سب کچھ پڑا کیسے تھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں۔ اس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے سوچا تھا، اب تو ان موصوف کے غصے سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ روحاں سے انداز میں سوچتی وہاں سے اٹھی تھی اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شام کو وہ واپس آیا تو حرم دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات تک سب ٹھیک رہا تھا، لیکن رات کو جب وہ اپنے آفس کی کوئی فائل ڈھونڈنے کے لیے بک ریک کے پاس گیا تو اپنی بک ریک کی حالت دیکھ کر وہ چونکا تھا، لیکن سر جھٹکتے وہ فائل ڈھونڈنے لگا تھا۔ اپنی مطلوبہ فائل نہ پا کر اس نے غصے سے ملازمہ کو آواز دی تھی، جو فوراً سے وہاں آئی تھی۔ جی صاحب جی، وہ فرما برداری سے بولی تھی۔ یہاں بلیک کلر کی فائل پڑی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ صاحب جی وہ آج بی بی جی نے آپ کی کتابیں سیٹ کی تھیں، انہوں نے کہیں رکھی ہوگی، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا تھا۔ زوریز کے نقوش تنے تھے۔ جاؤ تم اسے بھیج کر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں حرم موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، جسے پورا کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ اس کی ایک کتاب ہاتھ میں لیے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ زوریز آفریدی کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے آج؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بوکھلائی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگاؤ؟ کس کی اجازت سے میری کتابوں کا ہاتھ لگایا تم نے؟ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر غصے سے چلایا تھا۔ وہ ڈر کر بیڈ کی پشت سے جا لگی تھی۔ اس کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکلا تھا۔ جاسوسی کر رہی ہو نا تم میری؟ وہ اب جانچتی نظروں سے اسے گھورتے آہستہ آواز میں بولا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جھوٹ مت بولو، پھر میری اتنی اہم فائلز کہاں چلی گئیں؟ اور تمہیں پتہ تھا وہاں میرے آفس کی ساری فائلز بھی موجود ہیں، اسی لیے تم نے کیا یہ سب؟ اس کی آواز پھر سے تیز ہو گئی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ پھر کہاں ہے میری فائلز؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے بولا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے حرم کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی اور ساتھ ہی آنسو اس کے گال پر بہے تھے۔ زوریز کی گرفت خود بخود اس کے بازو پر ڈھیلی ہوئی تھی۔
بند آنکھوں سے لرزتی پلکوں کے ساتھ چہرے پر تکلیف کے آثار لیے زوریز آفریدی کو شرمندگی. اس کے جانے کی تسلی کرنے کے بعد خرم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی اور اپنا بازو پکڑ کر وہ شدت سے رو دی تھی. ایک جگہ سے عزت بچاتے بچاتے دوسری جگہ پھنس گئی ہوں. اب پتہ نہیں اس جلاد سے جان کب چھوٹے گی، اس نے روتے ہوئے سوچا تھا. زوریز آفریدی لان میں ٹہلتے گہرے گہرے سانس لیتے اپنی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن غصے میں وہ اسے تکلیف دے چکا تھا. اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ بار بار زوریز آفریدی کے سامنے آ رہا تھا. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اندر کی طرف بڑھا تھا. اپنے کمرے میں آتے جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی تھی، سب سے پہلی نظر اس کے بیڈ کی طرف اٹھی تھی، جہاں اس کی ساری فائلز پڑھی تھیں جو یقیناً ابھی اس کی غیر موجودگی میں رکھ کر گئی تھی. زوریز آفریدی کی شرمندگی میں اضافہ ہوا تھا. وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا اسے کون سی فائل چاہیے تھی اور کیوں چاہیے تھی. اسے یاد تھا تو صرف خرم کے آنسو. وہ سب کچھ سائڈ پر کرتے لیٹ گیا تھا. نیند آج بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اگلے دن آفس جانے سے پہلے وہ پھر اس کے کمرے میں آیا تھا. خرم چونک کر سیدھی ہوئی تھی. اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور سہم کر اس کی طرف دیکھا تھا. تیار رہنا، شام کو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، وہ اپنی گہری باروب آواز میں کہتے اس پر ایک نظر ڈال کر چلا گیا تھا. دروازہ بند ہوتے ہی خرم نے گہرا سانس لیا تھا. وہ شام کو اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی. چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اس کی پٹی اتار دی تھی. مسٹر زوریز، اب آپ کی وائف کا زخم اب بہتر ہے، اب وہ آسانی سے چل پھر سکتی ہیں. ڈاکٹر کی بات پر خرم کی آنکھیں پھیلی تھیں، جبکہ زوریز آفریدی نے اسے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی. میں ان کی خرم نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن زوریز نے اس کی بات کاٹ دی تھی. اوکے، شکریہ ڈاکٹر. زوریز اٹھ کھڑا ہوا تھا تو وہ بھی دانت کچکچاتے اٹھی تھی. وہ دونوں وہاں سے باہر نکلے تھے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی خرم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تھا، لیکن اس کا سنجیدہ اسپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ جو غصے میں کچھ بولنے والی تھی ڈگمگائی تھی. لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد اس نے ہمت کرتے پوچھا تھا، آپ نے ڈاکٹر سے یہ کیوں کہا کہ میں آپ کی وائف ہوں؟ میں نے نہیں کہا، ڈاکٹر نے خود اندازہ لگایا تھا. وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا. تو آپ کلیئر بھی تو کر سکتے تھے نا؟ زوریز آفریدی نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تھا. مطلب میں ڈاکٹر کو کہتا یہ لڑکی زخمی حالت میں میرے ساتھ آئی ہے، میرے گھر میں رہ رہی ہے اور میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں. وہ استہزائیہ ہنسا تھا. تو آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، وہ جھنجھلا کر معصومیت سے بولی تھی. جھوٹ؟ زوریز نے آنکھیں سکیڑتے اسے گھورا. تو کیا تم سچ میں میری وائف ہو؟ یہ جھوٹ ہی تو تھا. زوریز کی بات پر اس نے بوکھلا کر نظریں چرائی تھی. زوریز آفریدی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی. گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی. خرم رخ موڑے بیٹھ گئی تھی، جبکہ زوریز کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا. پورا راستہ خرم کے چہرے پر غصہ، شرم اور الجھن کے رنگ آتے جاتے رہے تھے، جبکہ زوریز آفریدی کے لبوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. اب میرا پاؤں ٹھیک ہے، اب مجھے ہاسٹل واپس جانا ہے. جب زوریز نے گاڑی گھر کے پورے میں کھڑی کی تو وہ بولی تھی. زوریز کا چہرہ تاریک ہوا تھا. ٹھیک ہے، چلی جانا کل، آج تو رات ہو گئی ہے، ہاسٹل میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے. اب وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی سے اترا تھا. ایک تو یہ انسان چاہتا پتہ نہیں کیا ہے، اس نے کرتے ہوئے سوچا تھا، لیکن یہ سب وہ اسے کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور وہ دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے. زوریز آفریدی نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. بی بی جی، آپ کی پٹی اتر گئی؟ تبھی وہی ملازمہ نے اس کے پاس آتے پوچھا تھا. اتر گئی، مختصر جواب دیتے وہ آگے بڑھی تھی. اپنے کمرے میں آتے اس نے غصے سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا تھا. کہاں پھنس گئی میں؟ وہ روحاں سی ہوتی بیڈ پر بیٹھی تھی. نہ جانے کیسا انسان ہے، قید کر کے رکھ دیا ہے مجھے یہاں، وہ جھنجھلا کر بولی تھی. زوریز آفریدی بڑے آئے محافظ، خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھے ہیں، بس سب ان کے اشاروں پر ناچیں. میں ان کی غلام تھوڑی ہوں. وہ اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی تھی. میں یہاں قیدی بن کر نہیں رہ سکتی، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی. وہ اپنے ہی منصوبے بنانے میں مصروف تھی. تبھی ڈریسنگ روم کے دروازے میں سے ہلکی سی آواز آئی تھی. وہ ٹھٹک کر رکی تھی.
اس نے رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں سے زوریز نکل کر باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ اور نظریں سر تھیں۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے میرا گھر قید خانہ ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ خرم روحاں سی ہوتے سانس تک روکے کھڑی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بس وہ خرم کے لب کپائے تھے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اور بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ سرد لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ بس مومی گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑتے اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ پھر زوریز نے سخت لہجے میں پوچھا تھا، کون سے ہاسٹل میں رہتی ہو تم؟ خرم نے دھیرے سے نام بتایا تھا۔ وہاں جا کر اب دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑنا۔ رات کے وقت ہاسٹل سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن اس کے لفظوں میں نرمی چھپی تھی۔ مشکل میں خود نہیں پڑتی، لوگ ڈال دیتے ہیں۔ زوریز نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں لوگوں سے بچانا چاہتا تھا میں تمہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، لیکن وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ تبھی ہوا تیز ہوئی تھی اور ساتھ ہی بارش شروع ہوئی تھی، جو پہلے ہلکی تھی اور پھر اچانک تیز ہو گئی تھی۔ کمال ہے، ابھی تو موسم صاف تھا، وہ توجہ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ گاڑی کے شیشے کے وائپرز تیزی سے چلنے لگے تھے، مگر آگے دھند بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اچانک سامنے سے آتی گاڑی نے تیز ہارن بجایا تھا۔ زوریز نے جھٹ سے گاڑی کو بریک لگائی تھی، لیکن گاڑی ان بیلنس ہوتے ایک طرف لڑکھڑائی تھی اور روڈ کے کنارے کیچڑ میں جا رکی تھی۔ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی؟ وہ خوف سے بولی تھی۔ اگر تم تھوڑا خاموش رہتی تو شاید ایسا کچھ نہ ہوا ہوتا، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے بولا تھا۔ میں تو بولی بھی نہیں تھی اس وقت، وہ حیرت سے معصوم لہجے میں بولی تھی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور بارش کی وجہ سے راستہ بھی خراب ہے آگے، وہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ پھر اب؟ خرم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اب کیا؟ اب بیٹھی رہو یہیں، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے سب، اب بھگتو، وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا تھا۔ میری وجہ سے کیوں؟ وہ ناک سکیڑتے بولی تھی۔ تمہیں ہی جلدی تھی جانے کی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ خرم نے گاڑی سے باہر دیکھا تھا جہاں مکمل اندھیرا تھا اور بارش کی آواز اور بادلوں کی طرح چمک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا، اور دوسری نظر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے زوریز پر ڈالی تھی، جو موبائل میں مصروف پرسکون سا بیٹھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ بارش رکنے دو، پھر ڈرائیور گاڑی لے آئے گا تو چلے جائیں گے، وہ نظریں موبائل سے ہٹائے بنا بولا تھا۔ تو کیا اتنی دیر ہم یہیں بیٹھے رہیں گے؟ وہ خوف زدہ نظروں سے باہر کا جائزہ لیتے بولی تھی۔ زوریز آفریدی نے موبائل سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ یہیں پاس ایک ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں چلتے ہیں، اس نے موبائل بند کرتے باہر جھانکا تھا۔ بارش میں اسے تشویش لاحق ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے، اس نے کہتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے خرم کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زوریز نے گاڑی کی سیٹ سے اپنی جیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ پہن لو۔ خرم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر جیکٹ پکڑ لی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ خرم جیکٹ پہن کر باہر نکلی تھی اور زوریز کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں مکمل بھیگ گئے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھانے کے باوجود بھی اس کی سپیڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی کوشش میں وہ اس کا پاؤں پھسلا تھا، لیکن گرنے سے پہلے ہی وہ اسے تھام چکا تھا۔ دونوں کے درمیان سانسوں کی مسافت سمٹ گئی تھی۔ بارش کے قطروں نے ان دونوں کے چہروں کو بھگو دیا تھا۔ خرم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ زوریز کے بازو ابھی بھی اس کے گرد تھے۔ چھوڑیں، خرم نے نظر جھکاتے دھیرے سے کہا تھا۔ زوریز ہوش میں آتے فوراً سے پیچھے ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ زوریز نے رک کر چوکیدار سے کچھ بات کی تھی اور پھر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ چھوٹا سا تیار ہاؤس صرف کپلز کے لیے تھا، کیونکہ اس میں ایک روم تھا جہاں ایک سنگل بیڈ اور کھڑکی کے پاس 2 چیئر پڑی تھیں، جن کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا، اور لکڑیوں کی آگ جلا کر کمرے کو گرم اور روشن کیا گیا تھا۔ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا جس میں لکڑی کی کرسیاں اور ٹیبل پڑا تھا، اور لاؤنج میں ہی چھوٹا سا کچن تھا۔
خرم نے اس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس کا جائزہ لیا تھا۔ جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا ہمیں یہیں رکنا ہوگا، زوریز موبائل کی ٹارچ ارد گرد گھما کر دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ خرم بظاہر نارمل دکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل اکیلے زوریز کے ساتھ یہاں ٹھہرنے کا سوچ کر لرز رہا تھا۔ وہ جا کر جلتی لکڑیوں کی انگیٹھی کے سامنے نیچے فلور کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ آگ کے سامنے بیٹھتے ایک سکون کی لہر اس کے اندر اتری تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور بال چہرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ زوریز کی جیکٹ وہ اتار چکی تھی۔ زوریز آفریدی نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظریں پھیر لی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ خرم کچھ دیر تو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی رہی، لیکن پھر پلٹ کر دیکھا تو وہاں زوریز کو نہ پا کر وہ ڈر کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورا ریسٹ ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں تو آگ کی روشنی سے اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب وہ روحاں سی ہوئی تھی۔ تبھی اسے کچن سے ہلکی ہلکی روشنی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسی طرف گئی تھی اور سامنے ہی وہ موبائل ایک طرف رکھے خود شاید چائے بنا رہا تھا۔ خرم کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنا نم چہرہ صاف کرتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑا چائے میں چمچ ہلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں آ گئی؟ اس نے پلٹ کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے لگا آپ کہیں چلے گئے ہیں، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں روشنی میں بھی زوریز نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا چہرہ نم سا تھا۔ تم ڈر گئی تھی؟ وہ ایک لمحہ توقف کے بعد بولا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اس نے ناک سکیڑی تھی۔ زوریز زیر لب مسکراتے ہوئے دوبارہ چائے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے چائے 2 مگوں میں ڈالی تھی۔ یہ لو، تمہارا ڈر کچھ کم ہو جائے گا، زوریز چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے بولا تھا۔ خرم کو اس کا لہجہ شرارتی لگا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر زوریز کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ میں چائے نہیں پیتی، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ آج پی لو، میرے ہاتھ کی چائے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، وہ سائڈ اسمائل کرتے بولا تھا۔ خرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کپ تھام لیا تھا۔ روم میں چلیں؟ وہ اپنا موبائل اٹھاتے بولا تھا۔ جی، وہ بھی جانے کے لیے مڑی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ دوبارہ فلور کشن پر بیٹھ گئی تھی۔ زوریز بھی آ کر اس کے قریب پڑے دوسرے فلور کشن پر بیٹھا تھا۔ زوریز آفریدی کے بیٹھتے ہی وہ تیزی سے فاصلہ بناتے تھوڑا دور ہوئی تھی۔ زوریز آفریدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جسے وہ بروقت چھپا گیا تھا۔ بے فکر رہو، میں انسانوں کو نہیں کھاتا، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو اتنے دن سے تم میرے گھر میں اکیلی رہ رہی ہو، کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے بنا ڈرے میری باتوں کا جواب دو۔ اس نے اپنی سرد آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، کیا بات؟ وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ قدرے ریلیکس ہو گئی تھی۔ خرم، تو کیا کرتی تھی تم اور کہاں رہتی ہو؟ اپنا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، کیونکہ وارڈن نے اب تک تمہارے گھر انفارم کر دیا ہوگا۔ اس نے نظریں اس کی جھکی پلکوں پر ٹکائے پوچھا تھا۔ میرا گھر نہیں ہے، میں ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں، اور انٹر کے پیپرز دیے ہیں میں نے، وہ جھکے سر کے ساتھ بولی تھی، اور ساتھ ہی اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گرے تھے۔ گھر کیوں نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا تھا۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، تو جن کے ماں باپ نہ ہوں ان کے گھر بھی نہیں ہوتے۔ زوریز آفریدی کو اس کے لہجے میں دکھ محسوس ہوا تھا۔ اور بہن بھائی؟ وہ بھی نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے بولی تھی، اور اس کی اس حرکت پر زوریز آفریدی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اسے بہت معصوم لگی تھی۔ اس کا دکھ زوریز آفریدی کو اپنے دل پر محسوس ہوا تھا۔ اگر میں تمہیں ایک گھر کی آفر کروں تو کیا خیال ہے؟ تم میری ایک بات ماننا، اور بدلے میں تمہارا گھر تمہیں ملے گا، وہ گھر جہاں تم اپنی مرضی سے رہو گی، جو صرف تمہارا ہوگا، زوریز آفریدی نے نرمی سے بولا تھا۔ خرم نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا گھر؟ وہ زیر لب بولی تھی۔ کیسی آفر؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ میں بھی کتنے سالوں سے اس گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں، مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری تنہائی بانٹے، اور میرے گھر میں آنے سے مجھے اندازہ ہوا میرے گھر کو اور مجھے سچ میں ایک خرم کی ضرورت ہے، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خرم؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، اور خرم بنا پل کے جھپکائے بس اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا بنو گی میری تنہائی کی ساتھی؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں، خرم نے نفی میں سر ہلاتے کہا تھا۔ زوریز آفریدی کی آنکھوں میں سرد پن چھایا تھا۔ مجھے تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، اس لیے تنہائی کی ساتھی میں نہیں بن سکتی۔ ہاں، اپنا ساتھی بنانا ہے تو سوچوں گی، وہ گردن اٹھائے بولی تھی۔ زوریز آفریدی نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تھا۔
وہ ڈرنے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ بہت بری ہو تم، زوریز آفریدی نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کھینچی تھی۔ لیکن آپ سے کم، وہ بھی منہ بناتے فوراً سے بولی تھی، اور اب کی بار کہا زوریز آفریدی کا گونجا تھا۔ ویسے آپ ہر وقت اتنا غصہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہ اب ریلیکس انداز میں بیٹھتے چائے کا سپ لیتے بولی تھی۔ پتہ نہیں، زوریز آفریدی نے کندھے اچکائے تھے۔ شاید عادت ہے۔ اگر عادت ہے تو بہت بری ہے، اسے بدل لیں پلیز، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ زوریز سر جھکائے مسکرایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم مجھ سے ڈر رہی تھی اور اب تم میری عادتیں بدلواؤ گی؟ زوریز نے سنجیدہ لہجے میں اسے گھورتے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب وہ اس کی نظروں سے گھبرائی تھی۔ زوریز آہستہ سے ہنس دیا تھا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں؟ وہ روحاں سی ہوئی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حرم، وہ اس کا گال کھینچتے بولا تھا۔ حرم کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ ہاسٹل، وہ تیزی سے بولی تھی۔ ابھی بھی ہاسٹل؟ کیوں؟ اس بار زوریز کو سچ میں غصہ آیا تھا۔ کیونکہ وہاں آ کر آپ میری وارڈن سے بات کریں گے شادی کی، اور ان کی موجودگی میں آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے، پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے گھر، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ اب سو جاؤ، وہ اس کے ہاتھ سے خالی مگ پکڑتے بولا تھا۔ کہاں؟ اس نے کنفیوز ہوتے پوچھا تھا، کیونکہ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا اور وہ 2 لوگ۔ وہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ زوریز نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ ایک تو تم سوچتی بہت ہو، تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں یہی ٹھیک ہوں، جاؤ، اس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور زوریز موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی سرک گئے تھے۔ زوریز کو لگا وہ سو چکی ہے، تبھی اس کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا۔ اور میں آپ کی جاسوسی کرنے نہیں آئی تھی، میں سچ میں انجانے میں آپ کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی معصوم آواز پر زوریز آفریدی کا کہا گونجا تھا۔ تم اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھی؟ اس نے رخ موڑ کر حرم کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، بس مجھے خیال آیا، وہ خفیف سے انداز میں بولی تھی۔ مجھے پتہ ہے، اس لیے ریلیکس ہو کر سو جاؤ، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اگر پتہ تھا تو بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی جاسوسی کر رہی ہوں؟ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا، بس اب تم سکون سے سوگی یا نہیں؟ وہ سختی سے بولا تھا، تو وہ بنا کچھ بولے تیزی سے لیٹ گئی تھی۔ زوریز آفریدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ 2 ہفتے بعد آج شام ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور اب وہ دلہن بنی اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ چاندنی سے نہایا آسمان، ٹھنڈی ہوا اور گاڑی میں چھائی نرم سی خاموشی، سب کچھ جیسے خواب سے لگ رہا تھا۔ حرم سفید اور گلابی رنگ کے عروسی لباس میں موجود تھی جو اس کے لیے زوریز آفریدی نے خود خریدا تھا۔ چہرے پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں میں شرم اور دل میں عجیب سے جذبات لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زوریز آفریدی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے، پھر وہ دھیرے سے بولا، پتہ ہے حرم، مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو گئی ہو۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے چنا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ چنا نہیں، مانگا تھا، اور تم نے ہاں کہہ کر میری زندگی بدل دی، وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ زوریز نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ ہٹایا تھا۔ حرم نے تیزی سے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ زوریز کی آنکھوں میں موجود جذبات دیکھ کر وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد حرم نے جب گاڑی کو کسی انجان راستے پر دیکھا تو وہ چونکی تھی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ باہر دیکھتے بولی تھی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ اچھا؟ وہ متجسس سی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جگمگاتے سفید بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ کتنی ہی دیر حرم بنا پلکے جھپکے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یہ کس کا ہے؟ اس نے زوریز کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ باہر آؤ، بتاتا ہوں، وہ اسے کہتا باہر نکلا تھا اور حرم کی سائڈ پر آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے اترنے میں مدد دی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے بمشکل باہر آئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اس بنگلے کے اندر لے گیا تھا۔ اندر سے وہ باہر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ بتائیں بھی، اس نے آنکھوں میں ستائش لیے پوچھا۔ تمہارا، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ حرم کے قدم وہیں تھمے تھے، اس کی آنکھیں ساکت ہوئی تھی۔ میرا؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں تمہارا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنا گھر دینے کا، یہ وہی گھر ہے۔
اب اندر چل کر دیکھو گی نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا تھا۔ خرم کے لب کانپے تھے اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا ہو گیا پاگل لڑکی؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے فکر مندی سے بولا تھا۔ رو نہیں رہی، وہ انگلی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے مسکرا کر بولی تھی۔ اب رونا بالکل بند کرو، اب سے کبھی رونے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ اسے اس کی کمر کے گرد ہاتھ گزارتے بولا تھا۔ خرم نے شرما کر چہرہ جھکایا تھا۔ زوریز آفریدی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ گھر کیسا لگا تمہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ بہت 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 اچھا، مجھے یہ گھر نہیں جنت لگ رہا ہے، وہ ایک دم سے پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ اور آج سے یہ جنت تمہاری ہے، وہ اس کے قریب جھک کر بولا تھا۔ خرم نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زوریز اس کے چہرے پر جھکا تھا اور وہ بوکھلا کر اس کا حصار توڑتے پیچھے ہٹی تھی۔ خرم، وہ بدمزہ ہوا تھا، پہلے اپنا گھر تو